میں نے اپنی امت کے مردوں کے لیے عورتوں سے خطرناک کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بہت رنگین بنایا ہے، اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے تم کیسا عمل کرتے ہو۔ فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، تو اے میری امت کے لوگوں تم دنیا سے بچ کر کے رہنا اور عورتوں سے بچ کر کے رہنا، اس لیے کہ بنی اسرائیل کے اندر جو پہلا فتنہ پیدا ہوا تھا اسی عورت کی وجہ سے ہوا تھا۔ عورتوں کے فتنے سے بھی ہمیں اور آپ کو بچ کر کے رہنا پڑے۔ کبھی بھی اپنی عبادت پر غرور مت کرو، یہ مت سوچو کہ صاحب ہم نے بہت عبادت کر لی اب تو اللہ تعالیٰ کے ہماری جنت پکی ہو گئی، نہیں، عبادت پر غرور نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ کی عبادت کی وجہ سے آپ کو جنت نہیں ملے گی جب تک اللہ تعالیٰ اپنا کرم آپ کے اوپر نہیں کرے گا۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم میں سے کوئی انسان اپنے عمل کی بدولت جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں بھی جنت میں اپنے عمل کی بدولت نہیں جا پاؤں گا، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، جب تک اللہ تعالیٰ اپنا رحم و کرم نہ فرما دے تب تک میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ جب تک اللہ کا کرم نہیں ہوگا، اللہ کی رحمت نہیں ہوگی، کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس لیے کبھی انسان کو غرور نہیں کرنا چاہیے صاحب میں تو بہت نیک انسان ہوں، میں تو بہت پارسا ہوں، میں تو بڑی مسجدیں بنوائی ہیں، مدرسوں میں میں نے بڑے بڑے چندے دیے ہیں، میری تو جنت پکی ہے، کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر سورہ واقعہ کے اندر فرماتا ہے اے انسان تو کتنا بے بس ہے، تو کتنا کمزور ہے، تیری اوقات کیا ہے؟ تو اگر اپنی اوقات کو دیکھنا چاہتا ہے انسان تو اپنی موت کے اوپر غور کر، اے انسان تو اپنی موت کے اوپر غور کر، جب تیری موت کا ٹائم آتا ہے اللہ فرماتا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، میرے بندو جب تمہاری موت کا ٹائم آتا ہے اور تمہاری روح تمہارے حلق سے نکلنے والی ہوتی ہے، تمہاری روح نکل کر کے حلق تک پہنچ جاتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھتے ہو کہ مرنے والا تمہاری آنکھوں کے سامنے مر رہا ہے، باپ کی روح نکل رہی ہے، بیٹا دیکھ رہا ہے، شوہر کا انتقال ہو رہا ہے، بیوی بیٹھی ہے چارپائی کے پاس، لیکن بیوی چاہ کر کے بھی اپنے شوہر کو نہیں بچا سکتی، بیٹا اپنے باپ کو نہیں بچا سکتا، باپ اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکتا۔ انسان تو کتنا بے بس اور لاچار ہے یہ تجھے تیری موت بتاتی ہے۔ جتنی بھی دولت آپ کے پاس آ جائے، جتنے بھی پیسے آ جائیں، جتنے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے آپ کانٹیکٹ کر لیں، اگر موت کا ٹائم آ گیا ہے تو دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹر بھی آ کر کے کہہ دیں گے صاحب اب ان کو دعا کی ضرورت ہے، ان کو دوا کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم ان کو بچا نہیں سکتے، ان کی زندگی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، میرے بندو جب جان حلق تک پہنچ جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ سامنے والا مرنے کی کگار پر ہے، فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، میرے بندو اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اس مرنے والے کے اوپر کسی کا کنٹرول اور پاور نہیں ہے، مرنے والا آزاد ہے، وہ خود سے زندہ ہوا ہے اور خود سے مر جائے گا، اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو اس مرنے والے کو تم موت کے منہ سے بچا کر کے دکھا دو، تم اس کی روح کو نکلنے سے بچا کر کے دکھا دو، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، میرے بندو جب تمہاری موت کا ٹائم آتا ہے بندہ اپنے اللہ سے کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار تو ایک بار مجھے دنیا میں دوبارہ لوٹا دے، ایک موقع اور دے دے، لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا، اے اللہ تو ایک موقع مجھے اور دے دے، مجھے دوبارہ تو دنیا میں بھیج دے تاکہ میں نیک عمل کر سکوں۔ دیکھیے مہلت بھی مانگ رہا ہے بندہ، تو اس لیے نہیں مانگ رہا ہے کہ میں مکان بنا لوں، جوان بیٹی کی شادی کر لوں، بیٹے کو سرکاری نوکری دلا دوں، کچھ کھیتی باڑی کا کام رہ گیا اس کو پورا کر لوں، نہیں، اللہ سے مہلت مانگ رہا ہے مرنے کے بعد، تو کس کے لیے مانگ رہا ہے؟
لعلی اعمل صالحا، اے اللہ تو مجھے ایک موقع اور دے دے، میں نیک عمل کر کے تجھے راضی کر سکوں۔ آج ہمیں اور آپ کو زندگی ملی ہے، جوانی ملی ہے، ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ صاحب بڑھاپا آئے گا تو ہم نیکی کر لیں گے۔ اللہ نے دولت دی ہے، حج کر سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں، مگر نہیں کرتے کہ ارے یار ابھی تو عمر کی ہی کتنی ہے، ابھی ٹھیک ہے پیسہ ہے میرے پاس لیکن ابھی عمر تو میری 30 سال ہے 35 سال ہے، جب 50 کے ہو جائیں گے 60 سال کے ہو جائیں گے حج بھی کر لیں گے عمرہ بھی کر لیں گے۔ 30 سال کے جوانوں کو آج موت آ رہی ہے، تمہارے بال سفید ہو جائیں گے، تمہارے بدن کے اوپر جھریاں پڑ جائیں گی، تم ذرا سا سیڑھی سے پھسل کر کے گرو گے تمہارے بدن کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، اس قدر تم کمزور ہو جاؤ گے کہ لاٹھی لے کر کے تم کو چلنا پڑے گا۔ آج تمہارے بدن کے اندر طاقت ہے، آج تمہارے اندر جوانی ہے، تو اس جوانی کا تم صحیح استعمال کرو اس کے پہلے کہ تمہارے اوپر بڑھاپا آ جائے۔ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، اور دوسری چیز اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنی صحت کی، اپنی تندرستی کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم بیمار ہو جاؤ۔ کبھی کبھی میں بھی محسوس کرتا ہوں یہ رات بھر کے جلسے، لمبے لمبے سفر کرنا، کبھی کھانا مل رہا ہے سفر میں کبھی نہیں مل رہا ہے، کبھی کبھی ساؤتھ میں سفر میں جاتا ہوں، ٹرین میں 12 گھنٹے کا سفر ہو رہا ہے، کوئی مطلب کا ناشتہ بھی نہیں مل رہا ہے۔ اب ساؤتھ میں ناشتہ، ہمارے یہاں جو ناشتہ چلتا ہے وہ ساؤتھ میں تھوڑی ملے گا، وہاں اڈلی مل رہی ہے، بڑا مل رہا ہے، وہ سب ہم لوگ پسند نہیں کرتے۔ 12 گھنٹے ٹرین پر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ کھانے کو نہیں مل رہا ہے، رات پر جلسے میں جاگے، اس کے بعد ٹرین پر گئے، ٹرین پر سلیپر میں ٹکٹ ملا، اے سی میں نہیں مل پایا، سلیپر میں جنرل بنا ہوا ہے، تہوار کا موقع ہے، ڈھنگ سے بیٹھ نہیں سکتے، سونا تو بڑی دور کی بات ہے۔ یہ سارے حالات ہم لوگ جب فیس کرتے ہیں میرے بھائیوں تو احساس ہوتا ہے کہ ہم اپنی صحت پر ظلم کر رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت پڑھی تھی، قرآن کے 30ویں پارے کی آیت، سورہ انشقاق کی آیت، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو جتنی محنت کر لے، تو جتنا بھی اسٹرگل کر لے، تو جتنا بھی ہاتھ پیر مار لے، تجھے ایک دن اپنے رب کے پاس جانا ہے، تجھے اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے۔ کتنا بڑا پیغام اس آیت کے اندر چھپا ہوا ہے۔ انسان دنیا میں جتنا بھی کام کر لے، جتنا بھی بڑا سے بڑا بزنس اور کاروبار کر لے، جتنا سے بڑا پراپرٹی بنا لے، گھر مکان بنا لے، کچھ بھی کر لے، ایک دن اسے موت آئے گی اور اسے اپنے رب کے پاس جانا پڑے گا۔ جب سب کو اپنے رب کے پاس جانا ہے تو پھر ہمیں اور آپ کو اپنے رب کے پاس ہم کس حال میں جائیں اس کی ہمیں اور آپ کو فکر کرنی چاہیے۔ آج کتنے مسلمان لڑکی اور لڑکیاں ہیں، آپ یقین کیجئے ہم جب خبریں سنتے ہیں کہ کٹیہار کے اندر ایک مسلمان لڑکی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی، کشن گنج کے اندر ایک مسلمان لڑکی غیر مسلم کے ساتھ فرار ہو گئی، کلکتہ کے اندر، دلی کے اندر، ممبئی کے اندر، پٹنہ کے اندر، بنارس کے اندر، جب ہم اس طریقے کی خبریں سنتے ہیں ہمارا خون کھول اٹھتا ہے، ہمارا خون کھول اٹھتا ہے میرے بھائی، کہ ایک مسلمان لڑکی، کیا اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم اسلام کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے مذہب میں جا رہے ہیں، ہم کتنی بڑی نعمت سے اپنا ہاتھ دھو رہے ہیں؟ اس کائنات کی اگر سب سے بڑی کوئی نعمت ہے میرے پیارے ساتھیوں تو وہ اسلام ہے۔ اسی لیے جب اللہ نے اسلام کو مکمل کیا اور سورہ مائدہ کی جب آیت اللہ نے نازل کی تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اپنی نعمت قرار دیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا، اور اسلام کو میں نے تمہارے لیے سلیکٹ کر لیا، اسلام کو چن لیا، اب اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین تم لے کر کے آؤ گے تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایک مسلمان لڑکا یا لڑکی کیسے اسلام کو چھوڑ سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کو چھوڑ کر کے تم کوئی دوسرا مذہب اگر لے کر کے آؤ گے اللہ کی بارگاہ میں کوئی دوسرا مذہب قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسلام تو وہ نعمت ہے میرے بھائیوں،
ہم 5 ٹائم کی نماز میں جب بھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں ہم 17 بار اللہ کے سامنے یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہم کو اسلام کے اوپر چلا، تم صراط مستقیم کے اوپر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا جن کے اوپر تیرا انعام ہوا تھا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ تو ہمیں ان کے راستے پر نہ چلا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، یعنی یہودیوں کے راستے پر تو ہم کو مت چلا، ولا الضالین، اور اے اللہ تو ہمیں گمراہ لوگوں کے راستے پر بھی نہ چلا، ہمیں عیسائیوں کے راستے پر بھی نہ چلا۔ ہم 17 بار سنتوں کو چھوڑ دیجئے، وتر کی نماز کو چھوڑ دیجئے، نوافل کو چھوڑ دیجئے، صرف فرض کی اگر گنتی کی آپ بات کریں تو فجر سے لے کر کے عشاء تک 5 ٹائم کی نماز میں ہم 17 بار اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ دولت نہیں مانگتے ہیں، اولاد نہیں مانگتے ہیں، دنیا کا سکون نہیں مانگتے، ہدایت مانگتے ہیں۔ اور ہدایت کہاں ہے میرے پیارے ساتھیوں؟ اسلام کے اندر ہے۔ آج کوئی اسلام کو چھوڑ سکتا ہے؟ ارے اسلام تو وہ نعمت ہے جس کو مرتے دم تک بچانے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی اپنے ہر خطبے میں وہ آیت پڑھا کرتے تھے سورہ آل عمران کی، جو سنتے سنتے آپ کو بھی یاد ہو گئی ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو جتنا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں۔ سنا ہے کہ نہیں آپ نے یہ آیت؟ یاد ہے نا آپ کو؟ اس میں اللہ نے یہ کیوں کہا کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں؟ اس لیے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے ساری زندگی انسان نماز پڑھتا رہا، ساری زندگی روزہ رکھتا رہا، حج بھی اس نے کر لیا، عمرہ بھی اس نے کر لیا، مرنے کے پہلے اس نے کوئی ایسا کام کر دیا جس کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج ہو گیا، وہ کافر ہو گیا، وہ مشرک ہو گیا، وہ مرتد ہو گیا، اور اس کا خاتمہ اسلام کے اوپر نہیں ہو پایا۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان الرجل لیعمل بعمل اہل الجنہ، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان جنتیوں والا عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، لیکن انسان حقیقت میں جہنمی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جہنم میں لے کر کے جانے والا عمل کرتا ہے لیکن حقیقت میں وہ جنتی ہوتا ہے، اس لیے کہ انما الاعمال بالخواتیم، عمل کا دار و مدار خاتمہ پر ہے۔ انسان کا خاتمہ کس چیز پر ہوتا ہے؟ انسان مرتا ہے تو کس حال میں مرتا ہے؟ توحید تو وہ چیز ہے میرے بھائی، اسلام تو وہ چیز ہے کہ اسلام کے اوپر ہی ہمیں مرنے کا بھی آرڈر دیا گیا ہے، مرتے دم تک اسلام کی حفاظت کرنے کا آرڈر دیا گیا ہے۔ آج کیسے ایسا ہو رہا ہے؟ مسلمان لڑکیاں آج پیار اور محبت کے نام پر اور عشق اور پیار کے نام پر کبھی روہت سے پیار کر رہی ہیں، کبھی راہل سے پیار کر رہی ہیں، کبھی روہت کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، کبھی راہل کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، اور آج انٹرنیٹ پر اور فیس بک پر آپ کو ایسے ہزاروں واقعات مل جائیں گے، ہزاروں واقعات مل جائیں گے۔ اسلام تو وہ نعمت ہے میرے بھائی جس کو بچانے کے لیے سمیہ شہید ہو گئی۔ ظالم ابو جہل نے سمیہ کے ہاتھ اور پیر کو رسی سے باندھ دیا، ایک طرف ان کے جوان بیٹے کو بھی باندھ دیا، ایک طرف ان کے شوہر یاسر کو بھی باندھ دیا۔ اے سمیہ ہم تجھے تکلیفیں دینا چھوڑ دیں گے، تو اگر اسلام کو چھوڑ دے تو محمد الرسول اللہ کا دین چھوڑ دے۔ اے سمیہ ہم تجھے ٹارچر کرنا چھوڑ دیں گے، تجھے ستانا چھوڑ دیں گے، تجھے پریشان کرنا چھوڑ دیں گے۔ سمیہ کہتی ہیں ابو جہل اے ظالم تو میری جان بھی لے لے، تو میری جان بھی لے لے، مگر میں اسلام کو چھوڑنے والی نہیں ہوں، میں اسلام کو چھوڑ نہیں سکتی، میں لا الہ الا اللہ کو چھوڑ نہیں سکتی۔ پھر ظالم ابو جہل نے سمیہ کے بدن کے کپڑے اتار دیے، جوان بیٹا سامنے بدا ہوا ہے، شوہر سامنے بدا ہوا ہے، جوان بیٹے کے سامنے اس کی ماں کو ننگا کر دیا گیا، مادر ذات برہنہ کر دیا گیا، سر سے پیر تک ننگا کر دیا گیا۔ اے سمیہ
تیری استقامت پر قربان جاؤں، تیرے ایمان پر قربان جاؤں۔ اے سمیہ، تو نے اپنے جوان بیٹے کے سامنے ننگا ہونے کی اذیت کو تو برداشت کر لیا، مگر اے سمیہ تو نے اسلام کو چھوڑنا گوارا نہ کیا، تو نے توحید سے سمجھوتا کرنا گوارا نہ کیا۔ پھر ابو جہل نے بڑی بے دردی کے ساتھ سمیہ کو ننگا کرنے کے بعد ان کی شرمگاہ پر برچھی سے حملہ کر کے ان کے بیٹے کے سامنے ان کو شہید کر ڈالا۔ او لوگو، او میری پیاری ماں اور بہنوں، اسلام تو وہ نعمت ہے جس نعمت کو بچانے کے لیے سمیہ نے جان دے دی، مگر اس نعمت کو اس نے نہیں گوایا۔ ہم غریبوں کا کیپٹل یہی ہے میرے بھائی، ہم غریبوں کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے اسلام کے۔ کل اللہ کی بارگاہ میں اللہ پوچھے گا کیا لے کے آئے؟ ہم کہہ دیں گے اللہ تیرا دین لے کر کے آئے، تیری توحید لے کر کے آئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لے کر کے آئے۔ اور اللہ کی قسم، ایک مسلمان مزدور ہوگا، روکھی سوکھی روٹی کھانے والا اور معمولی کھانا کھانے والا اور جھوپڑ پٹی میں رہنے والا ہوگا، اور قیامت کے دن جب وہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا اور اللہ پوچھے گا تو کیا لایا ہے، اور بندہ کہے گا رب میں تیری توحید لے کے آیا ہوں، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اور بڑے بڑے ممبئی کے بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے والا اور کروڑوں اور اربوں کا مالک انسان ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں آئے گا اور اللہ پوچھے گا تیرے پاس میری توحید ہے کہ نہیں، تیرے پاس لا الہ الا اللہ ہے کہ نہیں، تیرے پاس اسلام ہے کہ نہیں؟ بندہ کہے گا اے اللہ میرے پاس دولت بہت ہے، میرے پاس سونا چاندی بہت ہے، میرے پاس پراپرٹی بہت ہے۔ اللہ کہے گا سب کچھ ہے تیرے پاس توحید ہے کہ نہیں، تیرے پاس اسلام ہے کہ نہیں؟ اگر بندہ کہے گا اسلام نہیں ہے میرے پاس تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو جہنم میں داخل کرے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہماری سب سے بڑی اگر دولت ہے تو یہی ایمان ہے، یہی اسلام۔ اسی لیے اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ ہم کو اسلام کے اندر آنے کے بعد اب اسلام سے کبھی نکلنے کی نوبت ہم پر نہ آئے۔ اسی لیے اللہ سے دعا کیا کرو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، جب تو نے ہم کو ہدایت عطا فرما دی تو ہدایت کے قبول کر لینے کے بعد اور اسلام کے اندر آ جانے کے بعد اے اللہ کبھی بھی ہمارے دلوں کے اندر کجی نہ آنے پائے، کبھی بھی ہمارے دلوں کے اندر گمراہی نہ آنے پائے، ہمیں گمراہی سے بچا کر کے رکھنا۔ اور جانتے ہو سواری پر بیٹھنے کی دعا یاد ہے کہ نہیں؟ میری 3 سال کی بچی کو یاد ہے ماشاءاللہ، اور ابھی ہمارے سکندر صاحب کا بیٹا حدیثوں کو سنا رہا تھا، بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ اپنے بچوں کو میرے بھائیوں یہ سب سکھانا چاہیے۔ سواری پر بیٹھنے کی دعا آپ جب پڑھیں گے آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو پڑھتا ہوا دیکھ کر کے آپ کو سکھانا نہیں پڑے گا، آٹومیٹک سیکھ جائیں گے۔ اور سواری کی جب آپ دعا پر غور کیجئے گا، دعا کے ان الفاظ میں ہم نے اللہ سے کیا کیا نہیں مانگ لیا میرے بھائیوں، اس دعا کے اندر ہم نے سب کچھ مانگ لیا۔ جیسے ہم سواری کے اوپر بیٹھے ہم نے کہا سبحان الذی سخر لنا ھذا، بڑی پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے کنٹرول میں کیا ہے، ہم تو اس کو اپنے قابو میں نہیں کر سکتے تھے، وَمَا كُنَّا لَهُ بِمُقْرِنِينَ، ہم اس سواری کو اپنے کنٹرول میں نہیں کر سکتے تھے، وہ تو اللہ کی ذات ہے جس نے اس سواری کو ہمارے کنٹرول میں کیا ہے۔ اللہم حوِّن علینا سفرنا ھذا، اے اللہ تو ہمارے سفر کو آسان کر دے، وَطْوِ عَنَّا بُعْدَا، اور اے اللہ تو سفر کی دوری کو لپیٹ دے، تو سفر کے فاصلے کو کم کر دے۔ اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں سفر میں آنے والی پریشانیوں سے، وکآبۃ المنظر، اور سفر کے اندر کوئی برا منظر میں دیکھ لوں میں اس سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں، وسوء المنقلب فی المال والاہل، اور اے اللہ جب میں سفر سے اپنے گھر لوٹوں تو اپنے بیوی بچوں کو کسی خراب حالت میں نہ دیکھوں، کسی بری حالت میں نہ دیکھوں۔ اور اسی دعا کے اندر اللہ کے نبی ایک اور دعا کرتے تھے، وَمِنَ الْحَوْرِ بَعْدَ الْقَوْرِ، اور اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں حور سے، کور کے بعد حور سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ حور کا مطلب کیا ہے اور کور کا مطلب کیا ہے؟ پگڑی دیکھو، پگڑی، بولو بھائی پگڑی دیکھو نہیں دیکھو؟ کیا بولتے پگڑی کو بنگلہ میں؟
پگڑی پگڑی بولتے ہیں، گھماتے نہیں اس کو، پگڑی نہیں بولتے. تو پگڑی کو عربی میں پگڑی کے لپیٹنے کو بولتے کور. غور کیجئے گا، پگڑی کے لپیٹنے کو کیا بولتے؟ کور. الکور کا مطلب پگڑی کو لپیٹنا، اور الحور کا مطلب پگڑی کو کھول دینا. اللہ کے نبی کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں من الحور بعد الکور. اسلام کی پگڑی کو لپیٹنے کے بعد اے اللہ اسلام کی پگڑی کھل نہ جائے. کبھی آپ نے غور کیا ہوگا پگڑی کو باندھنے کے ٹائم بڑی محنت لگتی ہے، بڑا سیٹ کرنا پڑتا ہے، بڑا ڈیزائن دیکھنا پڑتا ہے، آئینے کے سامنے کھڑا ہونا پڑتا ہے، لیکن پگڑی کو کھولنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا. آپ نے غور کیا ہوگا کہ مکان کو بنانے میں بڑی محنت لگتی ہے، لیکن مکان کو گرانے میں بلڈوزر کا ایک حملہ کافی ہوتا ہے. اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اسلام کے اندر آ جانے کے بعد میں دوبارہ مرتد ہو جاؤں، میں دوبارہ اسلام کو چھوڑ دوں، تیری اطاعت کے راستے پر آ جانے کے بعد میں تیری نافرمانی کا کام کروں. اے اللہ میں ان تمام چیزوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں. ایک انسان پہلے سے غلط کام کر رہا ہے، وہ برا کر رہا ہے، مگر ایک انسان سیدھے راستے پر آنے کے بعد غلط کام کرے، یہ زیادہ افسوس کی بات ہے. ایک آدمی آلریڈی نماز نہیں پڑھ رہا تھا، وہ بھی غلط کر رہا ہے، مگر ایک نماز پڑھنے لگا تھا، پانچوں ٹائم کا پابند ہو گیا تھا، اس کے بعد اس نے نماز چھوڑ دی، یہ زیادہ افسوس کی بات ہے. اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں حور کور کے بعد حور سے، تیری اطاعت کے کام کرنے کے بعد تیری نافرمانی کا کام میں کروں، اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. اسی لیے میرے بھائیوں اللہ کے نبی یہ بھی دعا کیا کرتے تھے یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ تو میرے دل کو اپنے دین کے اوپر ثابت قدم کر دے، جما دے. دل جو ہے نا، دل کو عربی میں قلب بولتے ہیں. جانتے ہو دل کو قلب کیوں بولتے ہیں؟ قلب کے معنی عربی میں ہوتے ہیں پلٹنا. دل ہمیشہ پلٹتا رہتا ہے، دل چینج ہوتا رہتا ہے، دل کبھی ایک حالت میں نہیں رہتا ہے. اسی لیے دل کا نام قلب پڑا، کیونکہ دل ہمیشہ پلٹتا رہتا ہے، اور جب دل پلٹتا رہتا ہے تو اللہ کے نبی دعا کرتے تھے کہ اے دلوں کے پلٹنے والے، اے دلوں کے چینج کرنے والے، اے اللہ میرے دل کو اپنے دین کے اوپر اسٹیبل کر دے، میرے دل کو اپنے دین کے اوپر فکس کر دے، میرے دل کو اپنے دین کے اوپر جما دے، میرے دل کے اندر کبھی گمراہی نہ آئے، کبھی کوئی کجی نہ آئے، کبھی کوئی ٹیڑھا پن نہ آئے. جب اللہ کے نبی یہ دعا کرتے تھے تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی کہ آپ کو ہمارے بارے میں بھی ڈر ہے؟ ہم تو آپ کے اوپر ایمان لائے، ہم نے اسلام قبول کر لیا، کہ آپ کو ہمارے بارے میں بھی ڈر ہے کہ ہمارا دل پلٹ جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے انس ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن، اے انس تمام کے تمام انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں. اب اللہ کی 2 انگلیاں کیسی ہیں ہمیں نہیں پتا، لیکن اللہ کی انگلی ہے. ہم نعوذ باللہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی انگلی ہماری انگلی کی طرح ہے. اللہ کی انگلی ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں. اب اللہ کی انگلی کیسی ہے، کیفیت ہم نہیں جانتے. سارے آدم کے اولاد کے دلوں کو اللہ تعالیٰ اپنی 2 انگلیوں کے درمیان گھماتا رہتا ہے. اسی لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے دلوں کے پھیرنے والے اور اے دلوں کے پلٹنے والے، تو میرے دل کو اپنے دین کے اوپر ثابت قدم رکھ دے. آج میرے بھائیوں اس دعا کو ہمیں اور آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے. یہ فتنوں کا دور ہے، اور نبی نے اس دور کے بارے میں کہا تھا کہ شام کو آدمی مسلمان ہوگا، صبح کو کافر ہوگا، صبح کو مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا. اور آج وہ دور اور حالات ہم دیکھ رہے ہیں میرے بھائی. آج کتنے مسلمان لڑکی اور لڑکیاں ہیں جو اسلام کے ماننے والے تھے، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تھے، مگر بعد میں وہ مرتد ہو گئے، اسلام کو انہوں نے چھوڑ دیا، یا اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرا مذہب قبول کر لیا، یا پھر وہ مذہب سے ہی دور ہو گئے، وہ ملحد ہو گئے،
وہ بے دین ہو گئے. آج کتنے بڑی تعداد میں نوجوان لڑکوں کے اندر بھی یہ بیماری آ رہی ہے اور نوجوان لڑکیوں کے اندر بھی یہ بیماری آ رہی ہے. اور اس دور میں ہمیں اور آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ اس پر بھی کچھ باتیں آپ سن لیجیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنے والی نسلیں اسلام پر چلیں، ان مدرسوں کو قائم رکھو میرے بھائی. اسکول تو کھلتے رہیں گے، کالج تو کھلتے رہیں گے، آپ کے بچے سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھیں گے، آپ کے بچے ڈاکٹر تو بنیں گے، انجینئر تو بنیں گے، وکیل تو بنیں گے، مگر ان کو کالج میں اسکول میں کوئی یہ بتانے والا نہیں ہوگا کہ اللہ کون ہے. ان کو کوئی یہ بتانے والا نہیں ہوگا کہ رسول کون ہے، ان کو ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے. ان کو یہ ساری باتیں اگر بتائی جائیں گی تو انہی مدرسوں میں بتائی جائیں گی. اس لیے ان مدرسوں کی حفاظت کرو، ان علم دین کے مرکزوں کی حفاظت کرو اور اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو. ایسا نہیں کہ علم دنیا سے اچانک اٹھ جائے گا. علم کیسے اٹھے گا؟ وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ. اللہ تعالیٰ علماء کو دنیا سے اٹھا لے گا. حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا، یہاں تک کہ جب کوئی عالم نہیں بچے گا. اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَالًا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے. یہاں تک کہ جب علماء دنیا سے ختم ہو جائیں گے تو جاہلوں سے لوگ فتویٰ پوچھیں گے. فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور جب جاہلوں سے فتویٰ پوچھا جائے گا تو وہ بغیر نالج کے فتویٰ دیں گے، اور جب وہ غلط فتویٰ دیں گے فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، تو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کو دنیا سے اٹھا لے گا اور جہالت بہت زیادہ پھیل جائے گی. کشن گنج میں تو بڑے بڑے یونیورسٹیز اور بڑے بڑے کالجز کھل رہے ہیں. بنارس میں اتنے بڑے بڑے ادارے موجود ہیں. اسکول اور کالج تو برابر کھل رہے ہیں، مدرسوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے. تو پھر اللہ کے نبی کے کہنے کا کیا مطلب ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا؟ مطلب یہی ہے مدرسے تو چلیں گے مگر مدرسوں میں پڑھنے والے اور پڑھانے والے نہیں بچیں گے. مسلمانوں کے بچے ان مدرسوں میں پڑھیں گے نہیں اور مسلمان اپنے بچوں کو پڑھانا بھی نہیں چاہے گا. لوگ علم تو حاصل کریں گے مگر علم دنیا حاصل کریں گے، علم دین حاصل نہیں کریں گے، قرآن و سنت کا علم لوگ حاصل نہیں کریں گے. اور آگے اللہ کے نبی ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے پہلے ایک ایسا دور بھی آئے گا، ایسا دور بھی آئے گا لا یدرا ما صلاۃ ولا صیام ولا صدقہ. لوگ اتنے جاہل ہو جائیں گے دین کے معاملے میں کہ لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ نماز کس چیز کا نام ہے، قربانی کس چیز کا نام ہے، روزہ کس چیز کا نام ہے، صدقہ خیرات کس چیز کا نام ہے. وَلْيُسْرَ عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي لَيْلَةٍ، اور اللہ تعالیٰ قرآن کو راتوں رات اٹھا لے گا. حَتَّى لَا تَبْقَى مِنْهُ آیَةٌ فِي الْأَرْضِ، یہاں تک کہ روئے زمین پر قرآن کی ایک آیت بھی باقی نہیں بچے گی. قیامت کے پہلے کیسا دور بھی آئے گا. یہ آج قرآن آپ کے مدرسوں میں آپ کے گھروں میں رکھا ہے نا، اس کو پڑھا کرو میرے بھائی. یہ قرآن چومنے کی کتاب نہیں، قرآن پڑھنے کی کتاب ہے. اور قرآن رٹو طوطے کی طرح پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، قرآن سمجھ کے پڑھنے کی کتاب ہے. اگر ہم نے اپنی جوان بیٹیوں کو بتایا ہوتا، قرآن صحیح طریقے سے پڑھایا ہوتا، تو شاید آج ہماری لڑکیاں بے پردہ نہ گھومتی. جب انہوں نے قرآن کی اس آیت کو پڑھا ہوتا جس میں اللہ ان سے کہتا ہے کہ اے نبی اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، اپنی بیویوں سے کہہ دو اور تمام مسلمان عورتوں سے کہہ دو یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب وہ گھر کے باہر نکلا کریں تو چادر میں نکلا کریں، جلباب میں نکلا کریں. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہی چادر اور یہی نقاب اور یہی برقع ان کی پہچان بن جائے گا. اگر آپ نے اپنی بیٹیوں کو قرآن مطلب اور ترجمے اور ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھایا ہوتا تو وہ آج پردہ کرتی، وہ بے پردہ نہ ہوتی. میرے پیارے ساتھیوں، ہم نے قرآن کو چومنے کی کتاب بنا دیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے پہلے ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ قرآن کو اٹھا لیا جائے گا. حَتَّى لَا تَبْقَى مِنْهُ آیَةٌ، روئے زمین پر قرآن کی ایک آیت بھی باقی نہیں بچے گی. وَتَبْقَى طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ، حالات اتنے برے ہو جائیں گے، کچھ لوگ ایسے بچیں گے جو کلمہ پڑھیں گے،
اور وہ کلمہ بھی کیوں پڑھیں گے؟ وہ کہیں گے ہمارے باپ دادا کلمہ پڑھتے تھے اس لیے ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں۔ اور وہ کلمہ پڑھنے والے بھی جوان لوگ نہیں ہوں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الشیخ الکبیر والعجوز، وہ بوڑھے لوگ ہوں گے، وہ بوڑھی عورتیں ہوں گی۔ نوجوان نسل تو کلمہ بھی نہیں پڑھے گی، وہ کلمہ سے بھی دور ہو جائے گی۔ بوڑھے لوگ بچیں گے، بوڑھی عورتیں بچیں گی، وہ بیچارے کلمہ پڑھیں گے اور وہ کہیں گے ہمارے باپ دادا پڑھتے تھے اس لیے ہم بھی پڑھ رہے ہیں۔ جب اللہ کے نبی کی یہ حدیث حضرت حذیفہ نے بیان کی، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث بیان کی، ان کے ایک شاگرد نے کہا جن کا نام سلا بن زفر تھا، انہوں نے کہا حذیفہ جب لوگوں کو نماز کا مطلب نہیں پتا، جب لوگوں کو روزہ کا مطلب نہیں پتا، صدقہ خیرات کا مطلب نہیں پتا، قربانی کا مطلب نہیں پتا، تو اے حذیفہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا کیا فائدہ ان کو ملے گا، ذرا یہ آپ بتا دیجئے۔ حضرت حذیفہ نے کوئی جواب نہیں دیا، منہ پھیر لیا۔ سلا نے دوبارہ سوال کیا، حضرت حذیفہ نے پھر منہ پھیر لیا۔ جب 3 بار لگاتار ان کے شاگرد نے سوال کیا تو حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ تنجیہم من النار، یہ کلمہ ان کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ یعنی قیامت کے پہلے ایک ایسا دور بھی آ جائے گا کہ صرف کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نجات دے گا، وہ اس قدر جہالت کا دور ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے بچوں کو، اپنے گھر کے لوگوں کو، اپنی فیملی کو علم دین کے ساتھ جوڑیے۔ جب تک ہم علم دین اپنے گھر میں ماحول پیدا نہیں کریں گے، ہم خود بھی علم دین نہیں سیکھیں گے، اپنے بچوں کو نہیں سکھائیں گے، ہم جہنم کی آگ سے اپنے گھر والوں کو نہیں بچا سکتے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، کبھی بھی کسی گناہ کو حقیر مت سمجھیے۔ انسان کی بربادی یہیں سے شروع ہوتی ہے، جب وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ گناہ تو کر لینا چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کسی بھی گناہ کو حقیر مت سمجھیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایاکم ومحقرات الذنوب، ایسے گناہوں سے بچا کرو جن کو حقیر سمجھا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچا کرو جن کو لوگ چھوٹا سمجھتے ہیں، اس لیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ انسان کے اوپر اکٹھا ہو کر کے اس کو ہلاک کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ تو گناہوں سے بچو میرے پیارے ساتھی۔ اسی طریقے سے آج کے اس دور میں ہمیں اور آپ کو دنیا داری کے فتنے سے بھی بچنا پڑے گا۔ دنیا کے چنگل میں ہم اتنے نہ پھنس جائیں کہ ہم آخرت کو بھول جائیں۔ انسان کی بربادی کے پیچھے آج بہت بڑی وجہ دنیا کے فتنے میں پڑ جانا بھی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی اپنی امت کے بارے میں یہ فرماتے ہیں مل فقر اخشا علیکم، اے میری امت کے لوگوں مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، ولیکن اخشا علیکم ان تبسط علیکم الدنیا، مجھے ڈر ہے تو اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا تمہارے اوپر پھیلا دی جائے گی اور تم دنیا کے فتنے میں پڑ جاؤ گے اور دنیا کے لیے تم لڑنا شروع کر دو گے، اور دنیا نے جیسے تم سے پہلے کی امتوں کو ہلاک کیا تھا تم کو بھی ہلاک کر دے گی۔ تو دنیا داری کے فتنے سے بچیے۔ اسی طریقے سے عورت کے فتنے سے بھی ہمیں اور آپ کو بچنا ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما ترک فتنة اضر علی الرجال من امتی من النساء، میں نے اپنی امت کے مردوں کے لیے عورتوں سے خطرناک کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بہت رنگین بنایا ہے، اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے تم کیسا عمل کرتے ہو۔ فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، تو اے میری امت کے لوگوں تم دنیا سے بچ کر کے رہنا اور عورتوں سے بچ کر کے رہنا، اس لیے کہ بنی اسرائیل کے اندر جو پہلا فتنہ پیدا ہوا تھا اسی عورت کی وجہ سے ہوا تھا۔ عورتوں کے فتنے سے بھی ہمیں اور آپ کو بچ کر کے رہنا پڑے گا۔ اور اسی طریقے سے ابھی کبھی بھی اپنی عبادت پر غرور مت کرو۔ یہ مت سوچو کہ صاحب ہم نے بہت عبادت کر لی اب تو اللہ تعالیٰ کے ہماری جنت پکی ہو گئی، نہیں، عبادت پر غرور نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ کی عبادت کی وجہ سے آپ کو جنت نہیں ملے گی جب تک اللہ تعالیٰ اپنا کرم آپ کے اوپر نہیں کرے گا۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم میں سے کوئی انسان اپنے عمل کی بدولت جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں بھی جنت میں اپنے عمل کی بدولت نہیں جا پاؤں گا،
الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، جب تک اللہ تعالیٰ اپنا رحم و کرم نہ فرما دے تب تک میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ جب تک اللہ کا کرم نہیں ہوگا، اللہ کی رحمت نہیں ہوگی، کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس لیے کبھی انسان کو غرور نہیں کرنا چاہیے، صاحب میں تو بہت نیک انسان ہوں، میں تو بہت پارسا ہوں، میں تو بڑی مسجدیں بنوائی ہیں، مدرسوں میں نے بڑے بڑے چندے دیے ہیں، میری تو جنت پکی ہے۔ کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، دنیا کی پہلی مسجد بنا رہے تھے، اللہ کا پہلا گھر بنا رہے تھے، مگر ان کی زبان پر کیا الفاظ تھے؟ کوئی غرور نہیں، کوئی گھمنڈ نہیں، کوئی ناز نہیں، بلکہ جب وہ خانہ کعبہ کو بنا رہے تھے تو اللہ نے نقشہ کھینچا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرو جب حضرت ابراہیم خانہ کعبہ کو بنا رہے تھے اور ان کا بیٹا اسماعیل بھی اپنے باپ کا ساتھ دے رہا تھا، اور دونوں باپ بیٹے دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار تو ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے، بے شک تو نیکیوں کو جاننے والا اور ہمارے دل کی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ تو نیکی پر غرور نہیں کرنا چاہیے میرے بھائی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آج ہمارا نوجوان طبقہ، ہمارے لڑکے اور لڑکیاں آج مرتد ہو رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ اسلام قبول کر لینا یہ کمال نہیں ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کے اوپر جمے رہنا، جس کو استقامت کہا جاتا ہے، یہ کمال ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ جو اسلام لانے کے بعد اسلام پر جمع رہے گا اسے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب کریں گے۔ اللہ نے فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ، جو لوگ دنیا میں اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں اور پھر اس کے اوپر جم جاتے ہیں، ان کے اوپر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان کو تسلی دیتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، تم خوش ہو جاؤ، تم کو جنت مل کر کے رہے گی جس جنت میں جانے کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، جو عام طور سے ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے مرتد ہونے کا سبب بنتی ہیں۔ اور چونکہ موجودہ وقت کا یہ ایک برننگ ٹاپک ہے، ایک بڑا اہم مدعا ہے، ایک بڑی تعداد میں مسلمان لڑکیاں آج مرتد ہو رہی ہیں، ہمیں اور آپ کو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اپنے لڑکے اور لڑکیوں کی تعلیم پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ کی جوان بیٹی کہاں جا رہی ہے، کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہی ہے، آپ کو اس پر نظر رکھنی پڑے گی میرے بھائیوں۔ اگر آپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، اپنی فیملی سے پیار کرتے ہیں اور انہیں ذرا سی بھی تکلیف پہنچے آپ گوارا نہیں کرتے، تو آپ کے بچے اور بچیاں جہنم کے راستے پر جا رہے ہیں اور آپ کو کوئی چنتا نہیں اور کوئی فکر نہیں۔ یہ یقیناً بہت افسوس کی بات ہے۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں، رب العالمین ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔